بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام 19 اگست 1907 بوقت ظہر بمقام قادیان دارالامان۔ الہام ہوا آیداں روزے کے مستخلص شود۔ حضور کے مجلس میں طبیبوں کے علاج اور بعض بیماریوں کا تذکرہ تھا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اکثر طبیبوں کا یہ کام ہے کہ جب انہیں مایوسی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اور بظاہر نظر کامیابی کی راہیں مسدود نظر آتی ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ خاص شبہات پیدا ہو گئے تھے، ورنہ یہ ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ بات نہیں ہو سکی، وہ نہیں ہو سکی، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ سب باتیں توحید کے برخلاف ہیں۔ اگر طبیب سے غلطی ہو گئی ہے یا کامیابی نہیں ہو سکی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا کام تو صرف ہمدردی کرنا تھا، تقدیر کا مقابلہ نہ کرنا تھا۔ ایک طبیب کا ذکر ہے کہ وہ قبرستان کو جاتے وقت برقع پہن لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ طبیب نے جواب دیا کہ یہ سب آدمی میری دوائیوں سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ کام تو وہ خود کرتا ہے، مگر اپنی حکمت سے اسباب کا ایک سلسلہ بھی قائم کر دیا ہوا ہے۔ پنجابی میں ایک مسئلہ ہے کہ مارے آپ تے نام درایا تاپ۔ عجیب بات ہے کہ کل بگڑتی چلی جاتی ہے، مگر کچھ نہیں پتہ لگتا کہ ہوتا کیا ہے۔ کوئی دعویٰ کرنے کے امکان نہیں۔ دیکھو، جہاں پیج پڑنا ہوتا ہے وہاں بے اختیار خود بخود صورت بگڑتی جاتی ہے۔ ایک مرض کا علاج کرو تو ساتھ ہی قے کے ذریعے سے یا کسی اور وجہ سے کئی مرضیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر جہاں آرام آنا ہوتا ہے تو صرف عورتوں کے سونف اجوائن بتانے سے بھی آرام ہو جاتا ہے اور خود بخود سب علاج کر لیتی ہیں۔ طبابت ایک ظنی علم ہے، دعوے کا کوئی امکان نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خوش قسمت وہ انسان ہے جو نیک اعمال کر کے مرے۔ عمر کیا ہے؟ 60 برس جئیں یا خاص 100 برس، آخر موت برحق ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا نور الدین نے ایک خط پڑھ کر سنایا جس میں ایک شخص کی بیماری کی نسبت بعض باتیں درج تھیں اور دعا کے لیے حضرت اقدس کی خدمت میں بھی التجا کی ہوئی تھی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے، یہ مرض جنون کی نہایت خطرناک ہے۔ حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور، انبیاء نے بھی یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون۔ بوقت عصر موسمی تغیر و تبدل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں طاعون کا ذکر چل پڑا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اب کی دفعہ طاعون بہت کم پڑے گی، کیونکہ زور بہت ہو گیا ہے اور چوہے بھی بہت مارے گئے ہیں۔ ان کی ایسی رائےوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جس کی نسبت قرآن مجید میں لکھا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ بنی اسرائیل آیت 59۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد آیت 12۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس جگہ ڈاکٹروں اور مدبروں کو ہرا دے۔ فرمایا، آج کل دمدار ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ ایک شخص سے حضرت اقدس نے دریافت فرمایا، کیا آپ نے بھی دمدار ستارے دیکھے ہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور میں نے تو ابھی نہیں دیکھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ضرور دیکھنا، آج ہی دیکھنا، وہ ایک نہیں ہے، 2 ہیں، میں نے بھی دیکھے تھے، ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا۔ 3 بجے سے دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ مفسروں نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب بہت ستارے ٹوٹے تھے تو اس سے کچھ عرصہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جو ستارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اثر زمین پر ضرور ہوتا ہے۔ میرے دعوے سے پہلے اس قدر ستارے ٹوٹے تھے کہ ایسی کثرت آگے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ ستاروں کے آپس میں ایک قسم کی لڑائی ہوتی تھی، کوئی 100 200 ایک طرف تھے
اور 100 200 ایک طرف تھے. ہمارے لیے گویا وہ ایک پیش خیمہ تھے. اس طرف سے اس طرف نکل جاتے تھے اور اس طرف سے اس طرف نکل جاتے تھے. میرے خیال میں تو کسوف خسوف کا بھی خاص اثر زمین پر ہوتا ہے. دمدار ستارے کا پیدا ہونا ایک خارق عادت امر ہے. آسمان پر اس کا ظاہر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر بھی ضرور کو خارق عادت امر ظاہر ہوگا. یہ زمین کے لیے شہادتیں ہوتی ہیں. آئندہ زمین پر جو خارق عادت نشان ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پیش خیمہ ہوتے ہیں. اس طرف ہمیں الہام بھی ہو رہے ہیں کہ آئندہ خارق عادت نشان ظاہر ہونے والے ہیں. اور کل جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے اور سر پر آ گیا ہے, میں نے خیال کیا تھا کہ ضرور اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ذو سنین ستارے کی نسبت جب نکلا تھا تو انگریزی اخبار والوں نے لکھا تھا کہ یہ وہی ستارہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طلوع ہوا تھا. فرمایا بعض منظر الہام اور خواب ہوتے ہیں, ان سے ڈر ہی لگ جاتا ہے. پھر فرمایا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کے واسطے دعا کرتے کرتے یہاں تک اثر ہوا کہ ہمیں خود بھی دست لگ گئے. 20 اگست 1907 بوقت ظہر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی خدمت میں 2 روپیہ نقد اور ایک طلائی ڈنڈی بھیجی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہاں پہنچ گئی ہے اور روپے بھی مل گئے ہیں, مگر ہم نے تو امانتاً رکھ دی ہے کیونکہ معلوم نہیں اس نے کس لیے بھیجی ہے, کچھ لکھا نہیں. اس پر مفتی صاحب نے عرض کیا کہ اس نے لکھا ہے جہاں حضرت پسند فرمائیں خرچ کر لیں. فرمایا باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے منظور ہوتی ہے. سوال پیش ہوا کہ غریب سید ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اصل میں منع ہے. اگر اضطراری حالت ہو, فاقے پر فاقے ہو, تو ایسی مجبوری کی حالت میں جائز ہے. اللہ مستورتم الیہ سورہ انعام آیت 110. حدیث سے تو فتویٰ یہ ہے کہ نہ دینی چاہیے. اگر سید کو اور قسم کا رزق آتا ہو تو اسے زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں اگر اضطراری حالت ہو تو اور بات ہے. 21 اگست 1907 بوقت ظہر فرمایا امریکہ کے ایک بڑے حصے میں بڑی تیزی سے تعاون شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی یورپ کے بعد حصوں کی نسبت بھی لکھا ہے. اصل میں یہ دونوں ملک آپس میں بہت آمد و رفت رکھتے ہیں. ایک ہی طرح کا لباس ہے, ایک ہی بولی ہے اور تقریباً ایک ہی طرح کی سردی ہے. اخبار والوں نے بڑا خطرہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ یہ ملک سرد ہے اس لیے اندیشہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تباہی لاوے. ہماری پیشگوئی میں یورپ بھی ہے اور کابل بھی. سنا گیا ہے کہ کابل میں ہیضہ ہے, مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کوئی عذاب نہیں ہے. پوری خبر تو تعاون ہی دیتی ہے. دیکھو ابھی اس بیماری کا نام و نشان بھی نہ تھا تو میں نے اشتہار شائع کرا دیا تھا کہ پنجاب میں تعاون کے پودے لگائے گئے ہیں. ثناء اللہ کو بھی یہ اشتہار پہنچ گیا تھا. تاریخ کو دیکھ لو, ایک طرف تعاون کی آمد کی تاریخ اور دوسری طرف اشتہار کے تباہ ہونے کی تاریخ موجود ہے. اب 11 سال سے تباہی شروع ہے. کیا یہ انسانی کوشش اور طاقت کا کام ہے کہ اتنے بڑے واقعے کی قبل از وقت خبر دے دے؟ اب یورپ کابل وغیرہ کے باری آئی ہے مگر پھرے گی سارے جہان میں. اللہ کریم فرماتا ہے وَمِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 59. اس کے یہی معنی ہے کہ تعاون آخری زمانے میں تمام جہان میں دورہ کرے گی. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہوں گے تو 7 مر جائیں گے اور 3 بچے رہیں گے. اور یہ مہدی کی علامات میں سے ہے کہ اس کے مخالفت سے سخت تعاون پڑے گی. عجیب بات ہے کہ خسوف کسوف کے رمضان میں واقع ہونے کی نسبت لکھا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ خارق عادت امر ہے. پھر یہ زلزلے اور تعاون بھی خارق عادت امور ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے اور نشان پر نشان مانگتے ہیں. یہ ان کے لیے اچھے تو نہیں ہوں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان جب آئیں گے تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اس کے بعد لیکھ رام کے نشان کا حضور ذکر فرماتے رہے. 65 کی چٹھی متعلقہ تعاون کا ذکر کر کے حضرت اقدس نے فرمایا ہم نے ایک اعلان کے ذریعہ لکھ دیا ہے کہ ایسے امور میں گورنمنٹ کو ہر قسم کی مدد دینے کو تیار ہیں. ہم اپنی جماعت کو بھی یہی تاکید کرتے ہیں کہ یہی تاکید کریں گے کہ وہ خاص احتیاط کرے اور گورنمنٹ کی ہدایت کے بموجب جب ضرورت پڑے باہر کھلے میدانوں اور کھلی ہوا میں چلی جاوے. ہماری تمام جماعت ایسے امور میں گورنمنٹ کو خاص امداد دے گی کیونکہ وہ گورنمنٹ کے خیر خواہی کو مذہبی فرض سمجھتی ہے.